دشمن ہے جس کو اللہ کے قرآن نے نفس کہہ کر فرمایا جو تمہارا نفس ہے، نفس امارہ ہے، فرمایا جب یہ بگڑ جاتا ہے تو پھر تمہارے باہر والا انسان بھی بگڑ جاتا ہے۔ اگر اندر کا انسان تبدیل ہو جائے، اللہ اس کے رسول علیہ السلام کا فرما بردار بن جائے، تو فرمایا پھر نفس مطمئنہ پر فائل ہو جاتا ہے۔ یہی نفس جب نفس مطمئنہ پر فائل ہو جائے پھر اس جیسا اچھا کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر نفس کے 3 اقسام، 3 نام، 3 قسمیں بیان فرمائی۔ ایک تو یہ جو 13ویں پارے کی پہلی آیت کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ جو نفس امارہ ہے، نفس امارہ، ان النفس لامارۃ، نفس امارہ، دوسرا نفس لوامہ، تیسرا نفس مطمئنہ۔ یہ جو پہلا نفس امارہ ہے یہ خود بھی باغی ہے، باہر کے انسان کو بھی باغی کر دیتا ہے، خود بھی نافرمان ہوتا ہے۔ جس انسان کے اندر یہ نفس ہو اس انسان کو بھی اللہ کا نافرمان کر دیتا ہے۔ اگر اپنے گناہوں سے بندہ توبہ کرے، اپنے گناہوں پر شرمسار ہو جائے تو پھر یہ نفس امارہ نہیں رہتا، نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ جب نفس لوامہ پر فائد ہوتا ہے پھر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے، وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جس کے متعلق پھر اللہ نے 30ویں پارے کے اندر قرآن میں فرمایا جب نفس لوامہ، نفس امارہ کو انسان قتل کر دیتا ہے تو اس کی جگہ پھر نفس امارہ آ جاتا ہے۔ نفس امارہ پر وہ نفس لوامہ پر جب وہ فائز ہو جاتا ہے، نفس امارہ کو قتل کر کے نفس لوامہ پر، تو پھر اللہ اس پر خصوصی مہربانی فرماتا ہے کہ جب وہ فوت ہونے لگتا ہے، بدن اور روح علیحدہ ہونے لگتے ہیں، تو پھر ایک فرشتہ اسرائیل علیہ السلام اس کے پاس آ کے اس کو فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پھر اللہ فرماتا ہے نفس مطمئنہ تو نفس امارہ کو قتل کر کے نفس لوامہ پر فائز ہوا، پھر میں نے تجھے آج نفس مطمئنہ پر فائز کر دیا اور تو میرے خاص بندوں میں تیرا شمار ہے، میری بنائی ہوئی جنت تیرے انتظار میں ہے۔ تو یہ جو نفس امارہ ہے نا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانی کرنے والا، یہ انسان، ہر انسان کے اندر ایک انسان ہوتا ہے جس کو ضمیر کہتے ہیں۔ یہ مفتی بھی ہے، اس کو مفتی ضمیر کہتے ہیں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ مفتی ہمیں فتویٰ دیتا ہے کہ یہ جو کچھ کام کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اس کی مانیں یا نہ مانیں، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن ہر انسان کے اندر جو ضمیر ہے وہ جھنجھوڑتا ضرور ہے، بتاتا ہے۔ تاہم میں نے آپ حضرات کے سامنے جو بیان کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ نفس امارہ یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور نفس امارہ کو سمجھنے کے لیے آپ آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ اے جڑی اصل اندر میں آوے نا اے نفس امارہ، اصل اندر تکبر آوے نا اے نفس امارہ، اے میں جڑی اسی تو شیطان آ جبکہ عبادت گزار ہے آج نے اتنے کوئی ایک چپا جگہ نہیں جتھے اس سجدہ نہیں کیتا، قیام نہیں کیتا ہے، مگر اس نے اندر جڑا نفس ہے، نفس امارہ، اس نے آنکھیں تے چلیا، میں آ گئی، تکبر آ گیا شیطان کے اندر، تاہی تا سب تو پہلا کائنات کے اندر جڑا گناہ ہویا وہ تکبر میں گناہ ہویا، جس نے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ اے میرا آدم میرا دنیا تے نائبے میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي ان اندر روح پڑھ لگا کہ تمام فرشتے ہو تسی انہاں کے سجدہ کرو، میں حکم دے رہا ہوں، تمام فرشتے ہیں سجدہ کیتا الا ابلیس، مگر ابلیس نہیں کیتا۔ کیوں نہیں کیتا؟ کہ اس نا جڑا نفس امارہ ہے اس برباد کر دیتا۔ اس آکھا تو آکھ
پہلے اندر نہ جڑا انسان ہے وہ بولنا، اندر نہ انسان خوبصورت ہوئے تے باہر نہ انسان بھی خوبصورت ہے، اندر نہ انسان برا تے باہر نہ انسان بھی برا، اس اندر نفس جڑا نفس امارہ اس آکیا کہ شیطان آکیا بھی تو آگ انا خیروں میں تو انہیں تو بہتر ہوں، میں تو آپ جنہ کہ تسی اے اللہ چکنے حکم دے رہے ہو، میں اس کی زیادہ بہتر ہوں، میں تو آگ تو بنے آگ کو پتہ نہیں ہونی، یہ تو تین نال بنے مٹی نال تیار ہویا، تے اتھوں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فخرج نکل ونج میری بارگاہ چ نفس امارہ شیطان اور شیطان بڑھ رہے نا، تے ثابت ہویا کہ اسی لوگ سمجھنے ہیں کہ سب تو وڈا دشمن، سب تو برا دشمن شیطان ہے، مگر میں آج تو سامنے بات عرض کرنا چاہنا قرآن و سنت دی روشنی کہ سب تو بڑا دشمن نفس ہے، جس شیطان نے بھی گمراہ کیا، کیونکہ شیطان دے اصل گمراہ کرنا، لیکن شیطان نے کہیں گمراہ کیا وہ نفس امارہ کیا، سب تو بڑا دشمن نفس امارہ، انسان نے اندر جڑی میں آوے نہیں تکبر آوے نا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اللہ دے نبی علیہ السلام دے امت دا ایک بندہ اللہ دا ولی گزریا، انہوں نے ساری زندگی تحیہ کی تاکہ میری زبان چوں میں لفظ نہیں نکلے گا، انہوں نے متعلق گل مشہور ہو گئی کہ ایک رب دا بندہ نے کبھی بھی انہوں دی زبان دے ہوتے لفظ میں نہیں آندا، کیونکہ میں جڑا لفظ میں حالانکہ لفظ میں بولنے والا مسئلہ نہیں، لیکن انہوں دا یہ تقویٰ آیا، انہوں نے کیا ای تا میں ہی جس نے شیطان بھی برباد کیتا، ساری زندگی اپنی زبان تے جملہ میں دا نہیں لے آتا، گل مشہور ہو گئی، کسی نے پتہ چلیا کہ فلاں علاقے جگ بندہ ہے کدی زندگی کے اندر اپنی زبان کو میں لفظ استعمال نہیں کردا، او بندہ کہنے لگا میں جانا ہے انہاں کول اے او جی گل کرنا گا، اس گل دے جواب انہاں دی زبان تو آپ میں نکلا سی، اے میں ریکارڈ توڑ دینا، انہاں دا میں لفظ والا چلا گیا، جا کے سلام کیتا، انہوں نے جواب دیتا، عرض کیتی میں ایک مسئلہ لے کے آئے، میں نو یقین ہے تسی رب دے فضل نال میرے اس سوال دا جواب دے سو، فرمایا آن والے بول کی کہنا چاہنے، عرض کیتی میرا سوال ہے کہ شیطان کس وجہ تو گمراہ گیا، برباد ہویا، ذلیل و خوار ہویا، میں نو اے مسئلہ دسیا جائے، آپ نے فرمایا نماز عصر دا وقت قریب ہے، میں پہلے نماز پڑھنے، نماز تو بعد تیرے سوال دا جواب دے سن، بندہ اٹھی رہا، نماز انہیں جماعت نال پڑھی، ثابت ہویا کہ ہر سوال کرنے والا نیکی دی زین والا نہیں ہوندہ، کدی کدی وہ نماز نو پرکھیا بھی جاندہ ہے، کدی ویسے شرارت دے طور تے بھی سوال ہوندے نے، میرے دوستو کملی والے دے غلاموں، پچھلیاں قوماں نے اپنے نبیاں تے سوال بہت کیتے سے واسطے کتاباں دستیاں، انہاں وہ قوماں برباد ہویاں بغیر مقصد سوال کرنا، میں عرض کر رہا کہ انہوں نے کیا نماز عصر دا وقت قریب ہے، دیگر دی نماز تو بعد تیرے سوال دا جواب دے سن، نماز دیگر دی ادا ہوئی، رب دے ولی نے بھی نماز ادا کیتی، پیچھے مقتدیاں نے بھی نماز ادا کیتی، سوال کرنے والے نے بھی انہوں نے پیچھے نماز ادا کیتی، نماز تو بعد فارغ ہو کے دعا کرن تو بعد ہی انہوں نے پوچھیا کون جنے سوال کیتا، کتھے بیٹھا ہویا، کیڑا سوال ہے، انہیں ہاتھ گلہ کیتا، جناب یہ سوال میں کیتا یا، فرمایا جیڑی چیز دا تو نہ لیتا ہے، اسی چیز تو تا شیطان گمراہ ہویا، آپ نے اپنی زبان جو لفظ میں نہیں نکلیا، فرمایا کہیں سوال کیتا ہے آپ، اس بندے ہاتھ کھلا کیتا جی میں کیتا، فرمایا اسی وجہ تو گمراہ ہویا شیطان، یہ جڑا ناتون کتاب یہ اس نے اندر گل نفس امارہ، آپ انسان کے اندر میں پیدا کرنا، تکبر پیدا کرنا، غرور پیدا کرنا، جبکہ غرور نہ مطلب ہے دھوکہ، جب ایک عزت عارضی، جہانی عارضی، اس میں جو کچھ جسان جو کچھ ملے ہوا، آواز، شکل و صورت، علم، جائیداد، پیسہ، معاشرت، عزت، سب کچھ عارضی،
کیونکہ اس جہان ہی عارضی ہے کہ اس جہان میں جو چیز ہے وہ عارضی ہے. ہاں قرآن و سنت نال جڑ وینا اللہ اور اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منشاء کے مطابق زندگی گزارنی. یہ ایسی عزت ہے کہ ایک قبر میں بھی نہ لے, میدان محشر میں بھی نہ لے, اللہ نے فضل نہ جنت میں بھی نہ لے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں, نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارک ہے. میرے کریم تے رحیم نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو رمضان المبارک دا چند طلوع ہو ویندا ہے, یعنی نظر آ ویندا ہے رمضان شریف دا چند, روزیاں دا چند, تے تمام شیاطین سارے شیطاناں جکڑ دیتا جاندا ہے, بند کر دیتا جاندا ہے. لیکن تسی بھی معاشرے وچ رہندے ہو, میں بھی معاشرے وچ رہنا وا, تسی بھی ویکھدے ہووگے, میں بھی ویکھدا ہاں کہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر شیطان سارے بند. اور نبی کریم علیہ السلام دی چونکہ حدیث مبارکہ میں شک کرنا کبیرہ گناہ ہے, گمراہی ہے, بندہ دار اسلام خارج ہو جاتا ہے. میرے نبی نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا, برحق فرمایا. لیکن تسی بھی ویکھدے ہو تے میں بھی ویکھنا ہے, شیطان سارے قید ہو جاندے, لیکن او دے باوجود معاشرے وچ گناہ بھی ہوندے نے, جھوٹ بھی بولیا جاندا, تکبر بھی ہوندا, ایک دوجے نال لڑائی بھی رمضان المبارک دے اندر ہوندی, الا ماشاءاللہ ایک دوجے نال جھگڑے بھی ہوندے, ایک دوجے نال جناب اللہ خیانت والا معاملہ بھی ہوندا ہے. وجہ کی ہے جب شیطان گمراہ کرنے والا تک قید ہو گئے, ہن کون ہے جڑا سانوں گناہ تے جس نے لایا؟ اے دا جواب ہے دو ساڈے دشمن نے, ایک دا نام شیطان ہے, دوجے دا نام نفس امارہ وے. انہاں دوواں وچوں ایک دشمن ساڈا رمضان المبارک دے مہینے وچ قید ہو ویندے, لیکن دوجا جڑا اس تو بڑا دشمن ہے او تے آزاد ہے. او کتھے وے؟ ساڈے اندر ہے نفس امارہ. او سب گناہاں تے راغب کر دے. او کہندے شیطان او دی ڈپٹی لگا کے جاندے, تو تے میں انہاں لوکاں نوں گمراہی کرنا ہے, لیکن میرے ایک مہینہ قید آ گئی ہے. خیال کریں کوئی نیکی نہ کرے, خیال کریں کوئی نیکی نہ کرے, کوئی اپنے گناہ نہ بخشوا گے. رمضان المبارک کے مہینے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں تمام شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے, باندھ دیا جاتا ہے, قید کر دیا جاتا ہے پورے مہینے کے. مگر اس کے باوجود پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے دو دشمن ہیں, ایک چھوٹا دشمن, ایک بڑا دشمن. سب سے بڑا دشمن نفس امارہ ہے, اس سے چھوٹا دشمن شیطان ہے. شیطان تو قید ہو گیا, لیکن نفس امارہ تو ہمارے اندر ہے, اور اس کو تو اللہ نے قید بھی نہیں کی. یہاں ہی سے تو انسان کی انسانیت ظاہر ہوتی ہے, یہاں ہی تو مسلمان کی مسلمانیت ظاہر ہوتی ہے, یہاں ہی سے تو ایمان والوں کا ایمان پرکھا جاتا ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں, ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمارا سب سے جو بڑا دشمن ہے وہ نفس امارہ ہے. اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے, اس کی باتوں پر ہمیں توجہ نہیں دینی چاہیے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء, یہ جو نفس امارہ ہے تمہارے اندر, یہ تو تمہیں برائی کا ہی حکم دیتا ہے. 13واں پارہ پہلی آیت مبارکہ کا درمیانی حصہ میں نے پڑھا ہے. شروع میں ایک حصہ چھوڑا, آخر میں چھوڑا, تو میں نے درمیانی حصہ پڑھا ہے. اس لیے اس کے اندر اللہ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. اب یہ آیت پوری ہو. اس میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک ان النفس لامارۃ, بے شک نفس امارہ, ان النفس لامارۃ بالسوء, یہ تمہیں برائی کا ہی حکم دیتا ہے, برائی کا حکم دیتا ہے, کبھی اچھائی کی طرف نہیں جانے دیتا. لیکن اللہ نے آگے فرمایا الا رحم ربی, ہاں جس پر اللہ رحم فرما دے, اللہ کا فضل ہو جائے, وہ اس سے بچ سکتا ہے. پھر مزید آگے فرمایا ان ربی غفور الرحیم, بے شک
اے لوگوں تم کہو بے شک میرا رب غفور بھی ہے، معاف فرمانے والا بھی ہے، اور رحیم بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے۔ جس پر اللہ مہربانی فرما دے وہی شیطان سے اور نفس امارہ سے بچ سکتا ہے، ورنہ کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو جب بھی کسی کے سامنے یہ بات کی جائے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کو، ہم تو معاشرے میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں، مسلمان آپس میں مسلمان سب بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان سب آپس میں بھائی ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے رہتے ہیں۔ پڑوسی کو دشمن سمجھتا ہے، سیاستدان ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ علماء ایک دوسرے کو اختلاف ہو جائے تو ایک دوسرے کو دشمن سمجھنے لگ پڑتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی نعت پڑھنے والے نعتخوان آپس میں اختلاف ہو جائے تو ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح دکاندار ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے رہتے ہیں، لیکن ہم آپس میں مخالف ہیں، ہماری رائے جو ہے ان کے اندر اختلاف ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت مسلمان، میرے محبوب کی امت، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ بھی فرماتا ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے اندر جو اختلاف ہے آپس میں دین کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ جو دلائل پیش کرتے ہیں، اختلاف ہے، اس کے اندر تو برکتے ہی برکتے ہیں، حکمت کے دروازے کھولتے ہیں، لیکن جو ہم کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ وہ ہم ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے دشمن غیر مسلم ہیں۔ سب سے بڑا اگر دشمن ہے تو جب بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان ہے، کوئی شک نہیں، وہ بڑا دشمن ہے لیکن سب سے بڑا نہیں ہے، بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہمارے اندر ہے، جس کو قرآن کے 13ویں پارے کے اندر نفس امارہ کہا گیا ہے، جو اندر کے انسان ہمارے اندر میں پیدا، اصل اندر میں پیدا کرنا، تکبر پیدا کرنا کہ تو بھی کچھ ہے، وہ پھر لفظ میں آنی، یہی تو وجہ ہی شیطان برباد ہو گیا اسی وجہ سے۔ تو حضرات محترم شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے، مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے شیخین پیرین، آپ فرما دیں کہ نفس کدی بھی مردہ نہیں مگر ترے اصلے گھرون۔ میں جڑی گل عرض کرنا چاہنا ہے وہ ایک کرنا چاہنا ہے کہ اسی آج ویکھا ساڈا سب تو بڑا دشمن کون ہے، سب تو برا دشمن کون ہے، اگر اے پتہ چل جائے تے پھر دعا کا مسائل کرنا ہے، اس کو نو بچنا بھی ہے تے انہوں ختم بھی کرنا ہے، اپنے آپ تو دور بھی کرنا ہے، تے دور کرن واسطے ختم کرن واسطے کسی چیز دی ضرورت ہوندی ہے۔ حضرت فرید الدین شیخ فرید الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے نے لوگوں تو اڈے اندر جیڑا نفس امارہ ہے یہ مردہ نہیں ہے، آسانی نال نہیں مردہ تے اتنی آسانی نال تو انہوں چھوڑ دا بھی نہیں ہے، لیکن فرمایا میں تو انہوں ترے چیزاں دسنے، ترے اصلے دسنے، انہاں نال نفس امارہ قتل ہو جائے گا، تو اڈے تو دور ہو جائے گا، تے تسی اللہ دے فضل نہ نفس امارہ تو تبدیل ہو کے نفس لوامت چلے جاؤ گے، پھر اللہ فضل فرمائے گا نفس مطمئنہ دے فائل ہو جاؤ گے۔ جناب قبلہ پیر صاحب فرماؤ نہ کیڑی چیز ہے، شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے ترے اصلیاں دی لوڑے نفس امارہ رو قتل کرنے واسطے، پہلے اصلے دا نام ہے خنجر خاموشی، دوجے اصلے دا نام ہے شمشیر جون، تریے اصلے دا نام ہے نیزہ تنہائی۔ یہ ترے اصلے فرمایا جس کو لے ترے اصلے او نفس امارہ اندر نہ جڑی میں آوے نہیں سو میں مار سکنا، تکبر اندر جڑا آوے نا او اس تو بندہ جان چھڑا سکنا، اس چیز نہ ترے اصلے شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا او ترے اصلے کیڑے، فرمایا پہلا اصلہ خنجر خاموشی، اپنی زبان نہیں حفاظت کی تھی، زبان میں سب تو زیادہ نفس امارہ سب تو زیادہ گناہ کرانا زبان میں ذریعے، جھوٹ بلوانا، غیبت کرانا، چغلی کرانا، ایک دوسرے تے تہمت لگانا، پھر اس نے اگے جڑے نتائج آنے میں قتلہ تک چلے وینن، اور پھر نسل در نسل دشمنیاں تک کے چلے وینن۔ مسئلہ صرف اس زبان نہ لے، زبان نہیں وجہ تو اگر کسے نال اسی کسے دے تہمت لاواں تے پھر اس زبان نے وچ جملہ نکلے ہویا کسے واسطے تہمت انداز وچ، پھر کئی سال تک اس دشمنی جاری رہنی، اور وجہ پیچھے زبان نے نفس امارہ زبان نے وجہ تو گناہ کرایا۔ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالیٰ
خاموشی خنجر، فرمایا جس کو خاموشی دا خنجر ہے اپنی زبان تے جڑا قابو کر کے نسی، فرمایا او نفس امارہ دے سمجھو انہیں زخمی کر دیتا نفس امارہ نو۔ فرمایا کہ اے جڑی زبان ہے اس دی حفاظت میرے کریم نبی علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا او میرے صحابہ جی آقا فرمایا اپنے دل دی تختی تے لکھ کے لے جاؤ، قیامت تک پیدا ہونے والے میرے امتیاں تک پیغام پہنچ جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا میرا کلمہ پڑھن والا پاوے دیہاتی ہوئے یا شہری ہوئے، رنگ دا گورا ہوئے یا کالا ہوئے، پڑھیا ہوئے یا انپڑھ ہوئے، امیر ہوئے یا غریب ہوئے میرا کلمہ پڑھن والا، فرمایا جیڑا بندہ اے دو چیزاں دی ماں ضمانت دے دے حفاظت دی، ایک دو جبڑیاں دے درمیان میں یعنی زبان، ایک دو ٹنگاں دے درمیان یعنی شرمگاہ، اے دو چیزاں دی جڑا مینوں دے سی اس دی گارنٹی دے سی، فرمایا میں انہوں بشارت دینا جنت دی۔ انہاں نے حفاظت خنجر خاموشی، فارسی مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر چاہنے ہو کہ اندر نہیں میں مر وجے، اگر چاہنے ہو اندر نے جڑا بے ضمیر انسان ہے تو سنے اندر اسا قتل کرنا چاہنے ہو، دور کرنا چاہنے ہو، ہمیشہ واسطے اس کو جان چھڑانا چاہنے ہو، تو فرمایا پھر خنجر خاموشی اختیار کرو۔ خاموشی ایسا خنجر ہے، اپنی زبان تے کنٹرول رکھو، کسی نے غیبت نہ کرو، کسی نے اس زبان نال دھوکہ نہ دیو، گال نہ کٹو، اس زبان نال کسی تے تومت نہ لاؤ۔ فرمایا خنجر خاموشی، جس وقت یہ معاملہ آوے اپنی زبان روک کے نو، خاموش کر کے نو، او تسنی خاموشی برے بولنے نہ رک کرونا درجے بہتر ہے، اور یہ تسنی خاموشی اللہ نے فضل عبادت لکھی ویسے خنجر خاموشی۔ دوسری چیز فرمایا شمشیر جو عربی نہ لفظ جو عربی میں بھوکا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، فرمایا شمشیر جو خنجر خاموشی نے خنجر جس کو ہوئے اس نہ جڑے نفس امارہ برا انسان ہے اندر میں تکبر ہے اس قتل کر سکنا۔ دوسری فرمایا شمشیر جو بوکھنی تلوار نہ تسی اس نفس امارہ نہ مقابلہ کر سکنے، کیونکہ یہ جہاد ہے نا، یہ جہاد ہے، ایک جہاد اکبر ہے اصغر ہے، ایک جہاد اکبر ہے۔ اسی جہاد اکبر سمجھنے تلوار نال لڑنے نال، صحابہ کرام بھی لڑے، تابعین میں بہت سارے لوگ لڑے جنگاں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں نال لڑنے واسطے میدان اتر وڑنا ننگیاں تلوار گن کے، کربلا نے میدان میں اندر بھی جنگ لڑی، لیکن اے جنگ اصغر ہے، اے جہاد اصغر ہے، نکا جہاد ہے۔ وڈا جہاد حضور علیہ السلام نے فرمایا جہاد اکبر ہے تسی اندر نے دشمن نہ لڑو، جیڑا تس نے اندر بیٹھا پیا، اور اس نے نفس امارہ 13ویں پارے کی پہلی آیت کے اندر اس دشمن نے ذکر کیتا گیا کہ اے تساں برائی نہیں حکم دے سی، اچھائی نہ نہیں دینا، اللہ رسول تو دور ہی کر سی، قریب نہیں ونجون دیون لگا، صدقہ خیرات تو تساں روک سی، قرآن مجید کی تلاوت تو تساں روک سی، سچ بولنے تو تساں روک سی، تے فرمایا تسی اس نال جڑا لڑائی کر سی، اس نال جڑا جنگ کر سی، او فرمایا اس نال جہاد کر سی اپنے نفس نال، نفس امارہ نال، فرمایا اے جہاد اکبر ہے، وڈا جہاد تے نکے جہاد واسطے تلوارا نہیں لوڑے، خنجر نہیں لوڑے، نیزے نہیں لوڑے، نکے جہاد واسطے جڑا میدان میں لڑا ہونا، اتنے خنجر بھی استعمال ہونا، اتنے نیزہ بھی استعمال ہونا، اور اتنے تلوار بھی استعمال ہونی۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تساں اصلہ دسنا ہے، اصلہ تسی استعمال کرو، تے اے جہاد اکبر بھی نے، اور اے شیطان تو جڑا وڈا دشمن ہے نفس امارہ، اساں قتل کرنے تساں ایک نمہ نہ لگی تسی اساں ختم کر دے سو۔ آپ نے فرمایا پہلی چیز خنجر خاموشی، زبانی حفاظت، دوسری چیز فرمایا شمشیر جو یعنی بھوک نال اے نفس امارہ مر وینے، فرمایا تسی بھوک اپنے اندر بھوک رکھے کرو تائیں
کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تسی کھانا کھان لگو ادھی روٹی نے تانوں ہور اج طلب ہوے کھانا چھوڑ دیو اس وقت تک کھانا نہ کھاؤ جب تک ڈاڈی بھوک نہ لگے اس وقت تک پانی نہ پیو جب تک پیاس نہ لگے یہ وجہ نبی کریم علیہ السلام دی خدمت کے اندر ایک حکیم آئے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجازت دیتی جائے میں چونکہ حکیم علاج کرنا جاننے اللہ نے میں توفیق عطا فرمائی حکمت عطا فرمائی میں تھوڑے صحابہ کرام چ کوئی بیمار ہوئے انہاں دا میں علاج کراں نبی کریم علیہ السلام مسکرا پے فرمایا چل ٹھیک ہے رہ انہاں دا علاج کر 1 سال رہا 2 سال رہا ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہون تھوڑے صحابہ کرام 2 سال ہو گئے کوئی انہاں چ بیمار نہیں ہویا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تیرا دل نہیں سی توڑیا تو آکے تیرے اندر بڑا جذبہ آیا میں تیرا دل نہیں توڑیا ٹھیک ہے تو رہے انہاں صحابہ کرام جو اگر کوئی بیمار ہوئے تو انہاں دا علاج کری مگر میرے پیارے مینوں پتہ ہے میرے پیارے جڑے صحابہ اے بیمار نہیں ہوندے کیونکہ ادو تک کھاندے نہیں جدوں تک ڈاڈی بھوک نہ لگے ادو تک پیندے نہیں جب تک انہاں نوں ڈاڈی پیاس نہ لگے اور زیادہ فاقت رہنے بھوک وچ رہنے تے بھوک نے اندر کئی حکمتاں تے کئی بیماریاں دا علاج ہے شمشیر جو شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تساں کول پھر تلوار بھوکنی تلوار ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے اس واسطے نے فرمایا اپنی امت دے نوجواناں نوں فرمایا قیامت تک پیدا ہونے والے اپنی امت دے نوجواناں نوں فرمایا میرے کلمہ پڑھ والے ہو اگر تسی جوان ہو جاؤ جوانی نوں پہنچ جاؤ تے کسی وجہ تو شادی نہ کر سکو نکاح نہ کر سکو تے فرمایا پھر میں تانوں طریقہ دسنے تسی روزے رکھو گے اللہ تانوں گناہاں تو محفوظ رکھے گا شمشیر جو بھوکنی تلوار نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جڑا اندر نہ نفس ہمارا وے گناہاں تے بندے ابارنا جوان ہوئے تو اس برائی دی لانا ہر عمر نے ہر بندے مختلف گناہ میں مبتلا کرنا انہاں جو ایک گناہ بھی جس بچہ جوان ہوئے نہ بچی جوان ہوئے نہیں پھر اس نے مختلف ذہن میں جو چیز پانا نفس امارہ تے پھر وہ گناہ تے راغب کرنا اس واسطے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تسی اگر نکاح نہ کر سکو تے نوجوانہ فرمایا پھر تسی روزے رکھے کرو تاکہ تسی کسی گناہ وچ مبتلا نہ ہو تسی روزے رکھسو یہ شمشیر جوئے فرمایا اس کی وجہ تو او شیطان جڑا تس نے اندر ایک میں اور تکبر یا گناہ وانی رغبت پانے والا جڑا نفس امارہ وے وہ تو صدے وار نہیں کر سکنا اور شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جڑی تیسری چیز دسی وہ فرمایا نیزہ تنہائی خنجر خاموشی شمشیر جو اور تیسری چیز فرمایا نیزہ تنہائی کئی گناہ تو بچنے نہ حال نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں سنو اسی اگر بغیر مقصد اپنے کار تو نہ نکلیں گے کئی گناہ تو بچ جاؤں گے اس واسطے میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا کلمہ پڑھ والے ہو جی آقا فرمایا سن لو اللہ دی زمین تے سب تو جڑیاں چنگیاں جائیاں نے وہ اللہ دے گھر مساجد نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سب تو چنگیاں جگہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں دے ماں باپ قربان اور کوئی بریاں جگہ دی ہوندیاں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بازار سب تو بریاں جگہ نے بغیر مقصد بازاراں وچ نہ نکلیا کرو اگر تسی بغیر مقصد گھر تو باہر نکلو گے غیر محرماں تے نظر بھی پوے گی کئی لوگاں نال ملاقات بھی ہوے گی انہاں دی ملاقات وچ تانوں کئی غیبتاں سنیاں پین گیاں تے کئی لوگاں دیاں تسی سنگیاں نال رل کے غیبتاں کرو گے کئی جگہ تے جھوٹ بولنا پوے گا کئی جگہ تے فراڈ کرنا پوے گا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تنہائی دے اندر بڑیاں حکمتاں نے فرمایا جڑا بندہ بغیر مقصد گھر تو نہیں نکلدا اللہ دا فضل ہوندا ہے او کئی گناہاں تو بچ جاندا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میرا جڑا آج نا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اصل سب تو بڑا دشمن کون ہے؟ تے جس وقت ایک گل آنی تے خود بخود خیال وچ گل آنی کہ سب تو بڑا اصل دشمن جڑا وہ شیطان ہے۔ مگر آج نے جمعہ نشست کے اندر قرآن دی روشنی میں تو سن سامنے جڑی چیز پیش کی تھی وہ یہ کہ شیطان بڑا دشمن ضرور ہے لیکن سب تو بڑا نہیں ہے۔ سب تو بڑا دشمن نفس امارہ میں انسان نے اندر جڑی میں میں انسان نے اندر ایک جڑا انسان ہے، اگر وہ اللہ رسول نے نافرمان ہے یہ شیطان تو بھی بڑا دشمن ہے، کیونکہ سب تو بڑا اگر اسی شیطان نے سمجھا تو پھر یہ سوچنا پیسی کہ شیطان نے کہیں گمراہ کیتا، اساں تو شیطان گمراہ کرنا، اساں کو مختلف گناہ کرانا، شرک کرانا، بدعات کرانا، لیکن شیطان نے کہیں گمراہ کیتا کہ شیطان نافرمانی کی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ سے تمام عبادات سے جس نے موہ اعتماد فخر جا کے اپنی بارگاہ کر دیتا، اس شیطان نے کہیں شیطان بڑھایا تو اس نے جواب تیرے پارش اللہ دیتا، فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جڑا نفس امارہ میں اندر بندے نے اے فرمایا تسا برائی نہ حکم دینا۔ ایک ہونا جہاد میں آگے عرض کی تھی جہاد اصغر تے جہاد اکبر۔ جہاد اصغر اسی سمجھنے ہیں کہ جہاد میں ذکر آوے بڑا جہاد کیڑا تے خود بخود خیال میں چاہنی گل بھئی تلوار گن کے کسے میدان میں اتر بینا، نیزہ گن کے، تلوار گن کے، خنجر گن کے کسے میدان میں اتر بینا اور اللہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرمانہ قتل کرنا، یہ سب تو بڑا جہاد سمجھنے ہیں۔ لیکن نہیں، اے جہاد اصغر نکا جہاد، بڑا جہاد اپنے نفس نہ لڑنا ہے، بڑا جہاد اکبر جڑا ہے بڑا جہاد وہ اپنے اندر جڑا سنے اندر میں تکبر ہے اس نہ لڑنا بڑا جہاد ہے، اور اس واسطے بھی اصل نہیں لوڑ ہے۔ جس طرح دوئے جہاد واسطے تلوار نہیں ضرورت ہے، نیزے نہیں ضرورت ہے، خنجر نہیں ضرورت ہے، اندر نے نفس امارہ نہ لڑنے واسطے اس نال جہاد کرنے واسطے بھی اساں اصل نہیں ضرورت ہے، اساں تلوار نہیں بھی ضرورت ہے، خنجر نہیں بھی ضرورت ہے، نیزے نہیں بھی ضرورت ہے، لیکن وہ لوہے میں بڑے ہوئے، لکڑی میں بڑے ہوئے خنجر تلواراں تے نیزے نہیں۔ وہ اللہ نے مقبول ولیاں دسے وہ نیزے اور فرمایا وہ نیزے کیڑے ترے نیزے، خنجر خاموشی، اپنی زبان تے کنٹرول کرنا، ایک خنجر ہے نفس امارہ واسطے خنجر ہے، کیونکہ سب تو زیادہ گناہ انسان زبان تو کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، غلط بیانی کرنا، چغلی کرنا، مختلف گناہ اس زبان نہ لونے جس کے اندر ہڈی کوئی نہیں، نکا جائے ٹکڑا بندہ بڑھا ہوئے نا لیکن یہ زبان پونجی رہنی، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، نہ یہ گیبتا کر کر گسنی، نہ یہ جھوٹ بول بول کے گسنی، نہ یہ کسی نے متعلق توم کا لالا کے گسنی، انسان نہیں باقی ساری شکل و شباب تبدیل ہوئے نہیں، زبان میں ٹکڑا پونجی رہنا۔ اس زبان نے متعلق شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تساں ترے اس نفس امارہ نہ لڑنے واسطے ترے اصلے نہیں لوڑے، پہلا اصل اسے چوئے خنجر خاموشی، خاموش رہو، اگر اچھا نہیں بول رکھنے ہو تو فرمایا خاموش رہو، یہ خاموشی تساں نفس امارہ تو دور کر سکسی اور نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ انتفائز کر سکسی۔ دوسری چیز فرمایا کہ شمشیر جو بھوکھنی تلوار نہ تسی نفس امارہ مارو، روزے انسان کتنا اس نصیب کے اندر بھی فرق پینا، نشو نمان کے اندر فرق پینا، چہرے تے نور آوے نہ بھوک نہیں وجہ تو اس کی وجہ کہ وہ اندر نہیں گندگیاں ختم ہوئے نہیں بھوکنا۔ تری چیز فرمایا نیزہ چاہینا، اور اس نیزے نام ہے نیزہ تنہائی، بغیر مقصد گھر تو باہر نہ نکلو، اگر کوئی ضرورت ہے تو بالکل بندہ بھیجے، لیکن بغیر مقصد گھر تو صرف پھرنے ٹرنے نکلنا، کئی گناہ سمیٹ کے گندی بن کے بندہ گھر آنا۔ صحابہ اکرام اگر باہر بھی بہنے تو انہوں نے اللہ رسول نے فرما برداری میں بہنے، حضرت میں کئی دفعہ سنایا، حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک اور انہوں نے دور ہے جو کہ دور فاروقی نکالے، اپنے ایک اور دوست گن کے بھائی ہے گن کے حضور علیہ السلام نے غلام گن کے بازار بہنے ہیں تو کوئی چیز نہیں گرنی، بازار پورے پھر کے واپس آ رہے ہیں، مہینہ گزریا، 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرے، ایک دفعہ وہ سنگی بول پہ ہو سکیا جناب امیر المومنین ناراض ہوئے کہ میں سوال کرنا،
تو اس نے کم بھی کوئی نہیں ہونا، کوئی شہر کہنے بھی نہیں ہو، بیچنے بھی نہیں ہو بازار میں، صرف تشریف لے کے بہنے ہو، میں بھی تو نال بہنا ماں نال کھڑنے ہو، نہ کوئی شہر کہنے ہو نہ بیچنے ہو، صرف بازار پھر کے آ بہنے ہو۔ جبکہ حضور علیہ السلام نے تو فرمایا کہ سب زمین تے سب تو چنگی جگہ مسجد ہے، سب تو بری جگہ بازار ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، فرمایا میں سال ہو گیا تو میں نے نہ بہنا پہ تو کدے نہیں کوئی تک ہے، میں تو گڑڑی بن کے آنا۔ میں کہا نہیں جناب میں ہر روز تو سنال بہنا، کوئی شاید اسی نہیں آن دے ہو۔ فرمایا تو تکنا نہیں، میں کہہ سے بہنا، میں پورے بازار سے پھرنا ایک ہی کے بندے السلام علیکم وانا وعلیکم السلام، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ فرمایا میں گڑڑی بن کے دعاواں نہیں تے برکتاں نہیں تے ثواب نہیں اپنے کار موڑ کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ آج کی جمعہ کی نشست کے اندر میں نے یہ جو آپ کے سامنے بیان کیا، میں نے اپنی اصلاح کے لیے یہ مطالعہ کیا تھا۔ مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، نہ جانے کس وقت میرے بدن سے روح نکل جائے اور میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، قبر میں بھی میدان محشر میں بھی۔ اس لیے میں نے اپنی اصلاح کی نیت سے مطالعہ کرتا ہوں، لیکن ظاہر جمعے والے دن آپ کے سامنے بیان کرنا ہوتا ہے اور مختلف لوگوں کل میں نے چکڑا گاؤں میں نے خطاب کیا، آج یوسف عطاری صاحب ساتھ تھے، تو وہاں بھی میں نے باتیں کی۔ ظاہر لوگوں کے سامنے جب بیان کرنی ہو کوئی بات تو پھر لوگوں کی اصلاح بھی مد نظر رکھنی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرمائے اور آپ کی بھی اصلاح فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔